آسیہ ملونہ کون ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آسیہ ملونہ کیس کی مختصر اور جامع ہسٹری یہ ہے کہ آسیہ ملونہ جون 2009 میں شیخو پورہ کے گاؤں اٹاں والی کی ایک عیسائی خاتون نے مسلمان خاتون کے ساتھ مباحثہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا زبان استعمال کی۔ گستاخی کے ارتکاب کے بعد اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے۔ علاقے کی معزز شخصیات نے قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے اس کیس کو شیخو پورہ کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں لے گئے، جہاں گواہوں کے بیانات قلم بند ہوئے۔ دوسری جانب مجرمہ آسیہ ملونہ نے بھی سیشن جج کے سامنے اپنی طرف سے کی گئی گستاخی کو تسلیم کیا، جس پر اس عیسائی خاتون کو نومبر 2010 میں سیشن جج نے تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے اس گستاخ عورت کو 295 قانون کے تحت سزائے موت سنا دی۔ اس خاتون کے شوہر اسحاق مسیح نے فیصلہ کیا کہ وہ اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گا۔ ایک ماہ کا گزرنا تھا کہ گورنر پنجاب سلمان تاثیر نے فیصلہ کیا کہ اگر لاہور ہائی کورٹ فیصلہ برقرار رکھتی ہے تو وہ صدارتی معافی کے اختیار کو استعمال کروانے کے لیے صدر آصف علی زرداری سے اس عیسائی گستاخ خاتون کی معافی کے لیے اپیل کرے گا۔ اس دوران لاہور ہائی کورٹ نے اس معافی کی اپیل پر سٹے آرڈر دیا اور اس عیسائی خاتون کے خلاف ڈسٹرکٹ کورٹ شیخو پورہ کے جج محمد نوید اقبال کے فیصلے کو برقرار رکھا اور اس عیسائی گستاخ خاتون کو کوٹ لکھپت جیل لاہور کے ڈیتھ سیل میں ڈال دیا۔ سلمان تاثیر اپنی گورنری کا اثر و رسوخ استعمال کر کے جیل میں اس گستاخ ملونہ سے ملاقات کرنے پہنچ گئے اور وہاں پریس کانفرنس میں یک طرفہ بات کرتے ہوئے میڈیا کی موجودگی میں اسے مکمل طور پر تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی، جس کی وجہ سے میڈیا پر اس معاملے پر بحث و مباحثہ ہونے لگا اور عوام کی جانب سے بھی شدید رد عمل آنے لگا اور گورنر پنجاب علماء کرام کے فتووں پر بدماشی پر اتر آیا، جس کے نتیجہ میں 4 جنوری 2011 کو کوہسار مارکیٹ اسلام آباد میں سلمان تاثیر کے ڈیوٹی گارڈ 26 سالہ ملک ممتاز قادری نے AK-47 کا پورا بریسٹ اس کے جسم میں اتار دیا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر برائے اقلیتی امور شہباز بھٹی، جس نے ملونہ پر مقدمے کے اندراج میں شروع میں شدید مداخلت کی، جس کی بنا پر اس وزیر کو بھی اس کے گھر کے باہر گمنام مجاہدوں نے قتل کر دیا۔ 16 اکتوبر 2014 میں ایک بار پھر اس عیسائی خاتون کی اپیل کو مسترد کر دیا گیا۔ 20 نومبر 2014 کو صدر پاکستان کو پھر معافی کی اپیل کی گئی۔ 24 نومبر 2014 کو اسحاق مسیح نے پھر اپنی بیوی کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور 22 جولائی 2015 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس عیسائی خاتون کی سزائے موت کی سزا تب تک معطل کر دی جب تک اپیلوں کا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ 26 مارچ 2016 میں دوبارہ ہائی کورٹ میں اپیل کی سماعت مقرر ہوئی۔ 13 اکتوبر 2016 کو 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا۔ اسی صبح اسی بینچ کے جج جسٹس اقبال حمید الرحمان نے اس کیس کی سماعت سننے سے انکار کر دیا۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں یہ عیسائی گستاخ خاتون کون تھی؟ جی، اس کا نام آسیہ مسیح ہے۔ اس خاتون کو بچانے کے چکر میں ایک گورنر پنجاب سلمان تاثیر موت کے منہ میں چلا گیا۔ اسی آسیہ مسیح ملونہ کو بچانے کے چکر میں ایک وفاقی وزیر موت کے منہ میں چلا گیا۔ اسی آسیہ مسیح ملونہ کے خلاف ممتاز قادری نے پھانسی کا پھندا قبول کر لیا اور گورنر سلمان تاثیر اس کے ہاتھوں مارا گیا۔ 3 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن توہین رسالت کے قانون 295C کے تحت ایک ثابت شدہ گستاخ کو تاحال پھانسی نہ دی جا سکی۔ بین الاقوامی NGOs، بڑے بڑے پادری، فرانس کے پاپ دوم، رومن کیتھولک، ساری کمیونٹی ایک فالسے کی کاشتکاری پر مزدوری کرنے والی گستاخ خاتون کو بچانے
के लिए शुरू से लेकर अब तक सरगर्म हैं, लेकिन हुकूमती मशीनरी बिल्कुल मफलूज हो गई है। अब 8 अक्टूबर 2018 को चीफ जस्टिस साकिब निसार ही की क़यादत में 3 रुकनी बेंच आसिया मसीह साबित शुदा गुस्ताख मलूना की अपील की समाअत पर इसको रिहा कर चुके हैं। अब रिहाई पे इस हाई मशीनरी पॉलिटिकल असाइलम दिलवा कर इसको यूरोप ले जाएंगी और इस खातून को हीरो बनाकर अलहाद फैलाने का काम लिया जाएगा। ये इस मजलूम कानून की दास्तान का सिर्फ एक बाब है कि एक मुल्ज़िमा मलूना ने खुद तस्लीम किया कि इसने तौहीन की और जाहिर वो अदलिया के रिकॉर्ड पे है और फिर भी रिहा हो गई।